اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہمیں علم سیکھنا ہے۔ آپ معلم ہیں تو ہم متعلم ہیں آپ کے، یعنی آپ سکھانے والے ہیں اور ہم آپ سے سیکھنے والے۔ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے کہ فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا۔ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے، اور ہم آپ کی خوشخبریوں پر عمل کرنے والے۔ آپ ڈرانے والے ہیں کہ فلاں گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، فلاں گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہم ڈرنے والے۔ اگر امتی ہو لیکن حضور کی خوشخبری کو لے کر اس پر عمل نہ کرتا ہو، امتی ہو حضور نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان سے ڈرتا نہیں ہو، امتی ہو حضور نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے وہ حضور کو معلم تو کہتا ہو لیکن خود متعلم نہ بنتا ہو، امتی ہو اللہ کے نبی جو ہے متبوع ہیں، یعنی جن کی پیروی کی جائے گی۔ آپ متبوع ہیں اور ہم پوری امت تابع ہے، یعنی آپ کی پیروی کرنے والا۔ اب آدمی امتی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو، آدمی جو ہے امتی کہلائے لیکن نبی کا علم نہ سیکھتا ہو، آدمی امتی کہلائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی خوشخبری دی ہے ان اعمال کی رغبت اس کے دل میں نہیں ہے، ان اعمال پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے ڈرایا ہے ان سے آدمی ڈرتا نہ ہو، تو میرے بھائیوں بزرگوں اگر ایسا ہو تو پھر نبی سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، پہلا حق ایمان لانا ہے، اور دوسرا حق آپ سے محبت کرنا ہے، اور تیسرا حق آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور چوتھا حق آپ کی تعظیم کرنا ہے، اور پانچواں حق اللہ نے آپ کو قرآن پاک جو دے کر بھیجا ہے اس قرآن کی پیروی کرنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں، جو نور جو ہے آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آپ کا ایک اور حق کیا ہے؟ آپ کا حق وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کرنا۔ مدد کیمیں کرنا ہے؟ نبی کی مدد اور خدا کی مدد کیمیں ہے؟ نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی جو ہے نا کو پھیلانے میں، اور اس دین کو سربلند کرنے میں، اور اس دین کو جو ہے دنیا کے اندر دور دور تک وہ دین پہنچانے میں کوشش کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب یعنی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے، اللہ کے دین کو غالب کرنے، اور اللہ کے دین کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے اور اس دین پر عمل کروانے کی کوششیں کرنا، یہ ہے اللہ کی مدد اور اللہ کے نبی کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے، اور جن لوگوں نے آپ کی اطاعت کی، اور جن لوگوں نے آپ کی تعظیم کی، اور جن لوگوں نے آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے رہے، اور جو لوگ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے، یہ سارے حقوق ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کب ملے گی بھائی؟ کامیابی تب ملے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں، جو حقوق اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان حقوق کو ادا کریں گے اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، تب اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے، اب جتنا ہم حق ادا کریں گے اتنا ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا جو ہے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اتنا ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے، کیا میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں، کیا ابھی میں آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، کیا جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے میں ان سے بچ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔
جتنے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو جتنا ہم ادا کریں گے، اسی اعتبار سے میرے بھائیوں بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مضبوط تعلق ہوگا، اور وہی مضبوط تعلق کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ اطاعت نبی کی ہو، صحابہ جیسی اطاعت کرتے تھے، اور محبت نبی کی ویسی ہو جیسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ویسی ہو جیسی عظمت صحابہ کے دلوں میں تھی، اور آپ کی جو ہے آپ کے دین کی سربلندی اور دین کی دعوت کے لیے ہم ویسی کوشش کریں جیسے صحابہ جو ہے کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اولئک هم المفلحون، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو کامیاب اور فلاح یاب ہیں، جن کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور جن کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اس کی کوشش کرے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة